السلام علیکم ڈیئر پیپلز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید احمد بریلوی 6 صفر 1201 ہجری بمطابق 29 نومبر 1786 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 24 ذی-القعدہ 1246 ہجری یعنی 6 مئی 1931 کو شہادت کا جام نوش کیا۔ آپ ایک عالم دین، پیر کامل اور مصلح انسان تھے۔ آپ کی پیدائش بھارت کے صوبہ یوپی یعنی اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کے ایک قصبہ دائرہ شاہ علم اللہ میں ہوئی۔ بچپن ہی سے گھڑ سواری، مردانہ اور سپاہیانہ کھیلوں اور ورزشوں سے خاصا شغف رکھتے تھے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد تلاش معاش کے سلسلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ لکھنؤ اور پھر وہاں سے دلی روانہ ہوئے، جہاں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان تھے۔ ان دونوں حضرات کی صحبت میں سلوک و ارشاد کی منزلیں طے کی، خیالات میں انقلاب آ گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریک اور ان کے تجدیدی کام کو لے کر آپ میدان عمل میں آ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت فنا ہو رہی تھی۔ مشرکانہ رسوم و بدعات اسلامی معاشرے میں زور پکڑ رہے تھے۔ سارے پنجاب پر سکھ اور بقیہ ہندوستان پر انگریز قابض ہو چکے تھے۔ سید احمد شہید نے اسلام کے پرچم تلے فرزندان توحید کو جمع کرنا شروع کیا اور آپ نے حق سچ کی صدا بلند کی، جس کی بازگشت ہمالیہ کی چوٹیوں اور نیپال کی ترائیوں سے لے کر خلیج بنگال کے کناروں تک سنائی دی جانے لگی۔ نتیجتاً وہ تحریک وجود میں آئی جس کی مثال آخری صدیوں میں نہیں ملتی۔ بعض سیاسی تقاضوں اور فوجی مصالحے کی بنا پر سید صاحب نے اپنی مہم کا آغاز ہندوستان کے شمال مغربی سرحد سے کیا۔ سکھوں سے جنگ کر کے مفتوحہ علاقوں میں اسلامی قوانین نافذ کیے، لیکن بالآخر 1831 عیسوی میں رنجیت سنگھ کی کوششوں کے نتیجے میں بعض مقامی لوگوں نے بے وفائی کی اور بالا کوٹ کے میدان میں سید صاحب اور ان کے بعض رفقا نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کے ایک قصبہ دائرہ شاہ علم اللہ میں 6 صفر 1201 ہجری یعنی 29 نومبر 1786 کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اگر بات کی جائے آپ کے سلسلہ نسب کی تو سید احمد بن سید محمد عرفان بن سید محمد نور بن سید محمد ہدا بن سید علم اللہ بن سید محمد فضیل، کئی واسطوں سے آپ کا نسب حضرت حسن مثنیٰ بن امام حسن بن علی ابی طالب تک پہنچتا ہے۔ حسن مثنیٰ کی شادی اپنے چچا حضرت حسین کی صاحبزادی فاطمہ صغریٰ سے ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے سید صاحب کا خاندان حسنی حسینی کہلاتا ہے۔ آپ کو بچپن ہی سے مردانہ اور سپاہیانہ کھیلوں کا شوق تھا۔ خدمت خلق، ضعیفوں، معذوروں اور بیواؤں کی خدمت کرنے کا جذبہ اور عبادت و ذکر الہی کا ذوق بہت بڑھا ہوا تھا۔ اگر بات کی جائے آپ کے سفر لکھنؤ کی تو 12 سال کی عمر میں والد ماجد مولانا محمد عرفان صاحب کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ حالات کے پیش نظر 16-17 برس کی عمر میں تحصیل معاش کی خاطر اپنے 7 اعزاء کے ساتھ لکھنؤ کے سفر پر روانہ ہوئے۔
رائے بریلی سے لکھنؤ کی مسافت کافی زیادہ ہے، سواری صرف ایک تھی جس پر باری باری یہ ساتوں افراد سوار ہوتے تھے، مگر سید صاحب اپنی باری کے وقت بااصرار کسی اور کو سوار کر دیتے۔ اسی خدمت اور محنت سے لکھنؤ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر سب ساتھی تلاش معاش میں مشغول ہو گئے۔ سید صاحب نے ایک امیر کے گھر قیام کیا۔ اس وقت نواب سعادت علی خان کا عہد حکومت تھا، بے روزگاری عام تھی۔ سید صاحب کا کھانا اسی امیر کے گھر سے آتا تھا، آپ اسے اپنے ساتھیوں کو عنایت فرما دیتے تھے۔ اس کے بعد یعنی صرف 4 ماہ بعد سید صاحب نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ اسی غرض سے آپ ساتھیوں کو تیار کرتے رہے۔ جب ان میں سے کوئی بھی ساتھ تیار نہ ہوا تو پھر خود تنہا دلی روانہ ہو گئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے تو آپ نے پورا سفر پیادہ پا طے کیا۔ کئی روز بعد دلی پہنچے، وہاں شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے سید صاحب کے خاندان سے دیرینہ مراسم تھے، لہٰذا حضرت شاہ صاحب ملاقات پر خوش ہوئے اور اپنے بھائی حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کے پاس ٹھہرایا۔ آپ نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے بدعات و خرافات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں، ایسی سنتوں کو زندہ کیا جو مردہ ہو چکی تھیں۔ آپ اپنے وقت کے داعی اللہ شخص تھے۔ آپ کے ہاتھ پر 40,000 سے زیادہ ہندو مسلمان ہوئے اور 30 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ سب آپ کے ایسے اصلاحی و تجدیدی کارنامے ہیں جو ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ اگر بات کی جائے حضرت کی تصانیف کی تو حضرت سید صاحب نے یہ کتب تحریر فرمائی تھی۔ حقیقت الصلاۃ یہ دراصل سید صاحب کے نماز کے اسرار اور سورہ فاتحہ کی تفسیر پر مشتمل 2 تقریروں کا مجموعہ ہے۔ یہ رسالہ حقیقت الصلاۃ کے نام سے 1237 ہجری میں شائع ہوا، پھر مرتبہ اسرار کریمی الہ آباد سے 1949 میں بعنوان انوار الصلاۃ شائع ہوا۔ یہ دراصل سن 1235 ہجری میں لکھنؤ کے چند جید علماء کے سامنے کی گئی تقریر ہے۔ دوسرے نمبر پر رسالہ اشغال، یہ رسالہ سید صاحب نے شہادت سے 4 سال پیشتر ہفتم ذی الحج 1246 ہجری کو بمقام تختہ بند علاقہ سرحد میں طالبین سلوک کے لیے اذکار و مراقبات اور شجرات سلاسل کا یہ مجموعہ مرتب کیا تھا۔ سید صاحب کے مجموعہ ملفوظات صراط مستقیم میں جو اذکار و مراقبات مذکور ہیں وہی اذکار و مراقبات اس رسالے میں مختصر مگر جامع انداز میں دیے گئے ہیں۔ البتہ ایک جزوی خصوصیت اس رسالے کی یہ ہے کہ اس میں سید صاحب نے سلاسل طریقت کے شجرات بھی شامل فرما دیے ہیں۔ اس رسالے کا اردو ترجمہ سید نفیس الحسینی نے کیا اور پہلی بار سید احمد شہید اکیڈمی لاہور سے ذیقعد 1398 بمطابق اکتوبر 1978 کو شائع ہوا۔ حضرت سید احمد شہید کے مکاتب سید احمد شہید یہ سید صاحب کے مکتوبات کے ایک خطی نسخے کا عکسی ایڈیشن ہے جو پہلی بار ذیقعد 1395 ہجری بمطابق نومبر 1915 میں مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور سے شائع ہوا۔ سید صاحب کی تحریک کو سمجھنے کے لیے اس مجموعے کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے تنبیہ الغافلین، یہ رسالہ فارسی میں تھا، پہلے کلکتہ پھر لاہور میں شائع ہوا، اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ محمد عبدالحلیم چشتی کی تحقیق کے مطابق اس رسالے کی نسبت سید صاحب کی طرف محتاج تحقیق ہے۔ 5ویں نمبر پر رسالہ در نکاح بیوگاں، یہ رسالہ بھی فارسی میں ہے، ابھی تک غیر مطبوعہ ہے۔ محمد عبدالحلیم چشتی کی تحقیق کے مطابق اس رسالے کی نسبت سید صاحب کی طرف صحیح نہیں ہے۔ رسالہ در نماز و عبادات، اس کا قلمی نسخہ کتب خانہ ٹونک کے ایک مجموعہ میں ابھی تک غیر مطبوعہ ہے۔
सिरात मुस्तकीम ये दरअसल सैयद साहब के मलफूजात का मजमुआ है जो शाह मोहम्मद इस्माइल दहलवी ने मुरत्तब किया है। इब्तदाई दो बाब अब्दुल हई बुढ़ानी के मुरत्तब करदा हैं। सैयद साहब पेश नज़र मुदा बयान फरमाते, उसे सुनकर शाह इस्माइल दहलवी या अब्दुल हई बुढ़ानवी लिख कर ले आते। अगर इनकी इबारत इजहार मुदा के लिए कफ़ायत न करती तो फरमाते फिर लिखिए। बाज़ मतालिब को 5-5 मरतबा लिखवाया। ये 1233 की तालीफ है। सबसे पहले 1238 बामुताबिक 1822 में शेख हिदायतुल्लाह के मतबा से कलकत्ता में शाये हुआ। अगर बात की जाए हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला शयूख की तो हजरत शेख सैयद अहमद बरेलवी, हजरत शेख शाह अब्दुल अजीज मुहद्दस दहलवी, हजरत शेख अहमद शाह वलीउल्लाह मुहद्दस दहलवी, हजरत शेख शाह अब्दुल रहीम दहलवी, हजरत शेख सैयद अब्दुल्ला वास्ती, हजरत शेख सैयद आदम बिनोरी महाजर मदनी, हजरत मुजद्दद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का फैजान ता दुनिया कायम रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रोशन सितारे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।